نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں، امام نووی کی کتاب ہے اور اس میں ان حدیث کو جمع کیا ہے امام نووی نے جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی کا تعلق ہے اور ہمارے اخلاق، عادات، ہمارے دینی فرائض، شریعت کے اعمال، ہر چیز کا اس میں ہمیں علم ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم ابھی جو باب پڑھ رہے ہیں وہ توبہ کا باب ہے، حدیث نمبر 19۔ وعن زر بن حبیش قال اتیت صفوان ابن اسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح على الخفین فقال ما جاء بك یا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تدع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول فكنت امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجئت اسألک۔ تو یہاں تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ بن عسال کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، اے زر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم کی طلب کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس علم دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے سینے میں پیشاب یا پاخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کے بابت اشتباہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اچھا، یہاں پر چونکہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے تو تھوڑا جتنا ہم نے پڑھا اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حدیث کے جو راوی ہیں زر بن حبیش، وہ ایک صحابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جن کا نام ہے حضرت صفوان بن اسال۔ اور وہ کیوں گئے تھے؟ حدیث کا علم پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے سوال کیا تو سب سے پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی ان کو کہ یہ کتنا اچھا اور اجر و ثواب والا کام ہے کہ فرشتے جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں ہمارے لیے، تعظیم کے لیے، ہم سے خوش ہو کر۔ اب دین کا علم تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، دین جو ہے یہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں جو باتیں بتائی، جو مسائل ہمیں بتائے گئے، وہ سارے ہماری زندگی کے بارے میں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو کچھ علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو فرائض ہیں دین میں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور عمرہ کرنا، تو ان ساری چیزوں کے لیے جو علم ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں یہ اعمال فرض جو ہے وہ اوبلیگیشن ضروری ہے ہم پر کرنا۔ تو جب جو اعمال دین کے ہم پر لازمی ہے کرنا، ہمیں ان کا علم آنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طرح سے ہم وہ کام کر سکیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان سے متعلق جتنے مسائل، جیسے کہ ہم موضوع پر مسح کرنا، یہ جو ہے وضو سے تعلق ہے، اور وضو کا تعلق نماز سے ہے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔
تو گویا ایسے سارے جو باتیں ان کی وہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ صحیح طرح سے سیکھے. اور صحیح طرح سے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء سے سیکھے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ہمیں وہ علم سکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ فرض ہے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. دیکھیں مردوں کے لیے اگر وہ روزی کماتے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو اس کو تجارت کے بارے میں ہماری شریعت میں جو بھی احکامات ہیں وہ اس پر فرض ہے کہ وہ ان احکامات کو صحیح طرح سے ہماری شریعت میں جو کچھ بتایا گیا وہ سیکھے. اسی طرح عورتوں کو دیکھیں جو حیض و نفاس کا معاملہ ہے، جو پاکیزگی کی طہارت کا معاملہ ہے عورتوں سے ریلیٹڈ، تو ہر عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو سیکھے. اسی طرح جو حج کے لیے نکلتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ حج کے تمام فرائض کو سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اور دین کا پورا علم حاصل کرنا، تو یہ جو ہے دین کا پورا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. مسلمان معاشرے میں فرض کفایہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگوں کو دین کا عالم ہونا ضروری ہے، اتنا علم سیکھے کہ وہ علماء کہلا سکے، جن کے پاس لوگوں کے لیے ہر پہلو پر دین کے بارے سے متعلق، شریعت کے متعلق ہر پہلو پر ان کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کے مسائل کا ان کو حل بھی سکھائے. تو اگر کسی معاشرے میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہوگا جس کو دین کا پورا علم حاصل ہے، جس نے، اب دیکھیے پورا علم تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، لیکن جد و جہد کر کے جتنا ہو سکے انسان قرآن و حدیث سے جو ہمارے عمل سے تعلق معاملات ہے، سارے ہمارے عقائد سے متعلق ہے، ہمارے اخلاق اور عادات کے متعلق ہے، ان کو سیکھنا لازمی ہے. تو کچھ لوگ اگر کسی معاشرے میں یہ پورا علم سیکھ لیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے علماء کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے ہیں تو معاشرے میں وہ فرض پورا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ پورا معاشرہ گناہگار ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اگر اس معاشرے میں کوئی بھی ایسے عالم موجود نہیں ہے. تو یہ تو علم کے فرضیت کے بارے میں یہ بات ہے. اب یہ کہ کتنا عمدہ کام ہے، یہ کتنا اجر و ثواب والا کام ہے، اس کی بے شمار دلائل موجود ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا کام ہے. اور اس کے لیے سفر کرنا اور اس کو سیکھنا، ایک انسان جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کی طلب کرے، کوشش کرے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض نہیں ہوتا تو فرض کفایہ ہوتا ہے. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مسئلہ نے ان کو جواب دیا جب ان سے پوچھا مسافر نے کہ آپ نے کچھ سنا ہے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سکھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر انہوں نے بتایا کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین ان لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعت يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم. اچھا ہم پہلے اتنا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا بتایا صحابی نے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب ہم مسافر ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتارے، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہے. جب بھی وضو کرے تو 3 دن 3 رات تک اگر وضو کر کے موزے پہنے ہیں
تو اس کے بعد موزہ انسان نہ اتارے، نہ پنڈلی کھولے، کیونکہ پنڈلی کا ڈھکا ہونا ضروری ہے، تو پھر 3 دن اور 3 رات تک کیا کرے انسان، جب بھی وضو کرے تو وہ مسح کر سکتا ہے۔ مگر جنابت اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو پھر ایک جنبی انسان جو ہے وہ، اس کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے موضوع کو اتارنا ضروری ہوگا۔ ہاں البتہ پیشاب پخانے اور نیند سے، کیونکہ نیند بھی ایک ناقض وضو ہے، نیند انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اٹھ کر اسے وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے۔ لیکن موزے پہنے ہوئے ہیں، انسان نے موزوں سے پہلے وضو کیا، پھر وضو کی حالت میں موزے پہنے، پھر ان کو نہیں اتارا 3 دن تک سفر میں، تو اگر اسے نیند بھی آ گئی تو اٹھ کر اسے موضوع پر مسح کر سکتا ہے، یعنی ان چیزوں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بعد بدستور مسح جائز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اب ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پتہ چلتا ہے۔ تو وضو میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیروں کو دھونا ضروری ہوتا ہے پنڈلیوں تک، ٹھیک ہے، لیکن ہماری شریعت میں ہمارے لیے یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، اور اس نے وضو کر کے ایک بار وضو کر کے موزے پہنے ہوئے ہیں، پھر چاہے اس کا وضو ٹوٹ جائے، اب اس نے موزے نہیں اتارے ہیں، تو پھر وہ جب دوبارہ وضو کرے گا تو پورے پیر دھونے کے بجائے موزے پر مسح کرے گا۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے، اپنے الٹے ہاتھ کی انگلی کو گیلا کر کے، انگلیوں کو گیلا کر کے، پیر کے جو موزہ پہنا ہوا پیر ہے اس میں انگلیوں سے، پیر کی انگلیوں کی طرف سے لے کر اوپر تک وہ زیادہ سے زیادہ جتنا حصے پر انگلیوں کو اپنے پھیرے گا، گیلی انگلیوں کو، یہ مسح ہے، ٹھیک ہے، مگر پیر کے اوپر کی طرف، پیر کے تلوں پر نہیں ہاتھ پھیرنا، صرف اوپر کی طرف ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو اب یہ ایسا اگر انسان سفر میں نہیں ہے، گھر میں ہے، اور جیسے عام طور پر ونٹر کے وقت انسان جب سردیاں ہوتی ہیں تو انسان موزے سارے دن اگر پہنے ہوئے ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے اپنے موزوں پر بھی، اسے موزے اتار کر پورا وضو کرنا پڑے گا، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن تک اور 3 راتوں تک وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب یہ کہ تھوڑے مزید مسائل بھی ہیں اس کے بارے میں، تو یہ ہم نے پہلے سمجھے ہیں جب ہم نے صحیح بخاری کی احادیث میں ہم نے مسح کے مسائل پڑھے تھے، تو اس میں یہ سارے تفصیل سے اس کے احکامات ہیں۔ لیکن مختصراً یہ ہے کہ اگر انسان نے اس دوران جتنا، جیسے سفر میں 3 دن میں روز موزے نہیں اتارے ہیں اور موزے پاکی کی حالت میں پہنے تھے، تو وہ وضو اسی طرح کرتا رہے گا اور پیر کو موزے اتارے بغیر پیر پر مسح کرتا رہے گا۔ اب یہ لازمی نہیں ہے لیکن انسان کر سکتا ہے، چاہے تو انسان پورے موزے اتار کے اچھا پورا وضو ہر دفعہ کرے، لیکن یہ ہمیں رخصت بتائی گئی ہے کہ ہمیں یہ رخصت ہے۔ اور جب اس دوران اگر ہم موزہ اتار دیتے ہیں کسی وجہ سے، ایک ہی دونوں موزے یا ایک ہی موزہ، تو پھر اب جو ہے مسح کا وقت ختم ہو گیا، اب ہمیں دوبارہ سے پورا وضو کرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال کیا اس راوی نے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے، هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي فصوت له جهوري يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هَأُمُّ، فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضض۔ قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا
من المغرب مسیرۃ ارضہ او یسیر الراکب فی ارضہ 40 او 70 عاما۔ اب جو دوسرا سوال، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک اعرابی بدو نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے ممنوع ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ عربی نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا۔ یہ گویا اس کا سوال تھا، تو اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب میں ارشاد فرمایا، آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، اعرابی کون ہوتے تھے؟ اعرابی جو ہے وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ بڑے باادب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج بھی اگر ہم کہیں گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں کے لوگوں کا ادب مختلف ہوگا، اور کسی شہر میں زیادہ، جہاں پر زیادہ تعلیم عام ہے، زیادہ ہر طرح کے لوگ ہیں، تو تھوڑا سا وہاں پر تہذیب ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، ایک اعرابی، اور اس نے زور سے آواز لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اونچی آواز میں جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ تو پھر جن صاحب نے، یعنی کہ جو حدیث کے راوی ہیں، جو صحابی، انہوں نے کہا اس شخص سے، اس اعرابی سے، کہ تجھ پر افسوس ہے، تو اتنی بلند آواز سے تو بات کرتا ہے، تو اپنی آواز کو پست کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے زور سے بات کریں۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ یہاں تک ایک مسئلہ ہے، پھر ہم آگے اس آدمی نے جو سوال پوچھا ہم اس پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا کیا ادب ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کی وحی تم کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ تم ان سے اس طرح سے بات کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تم اپنی آواز زیادہ بلند نہیں کر سکتے ہو، اور ان کے حضور میں بات چلا کر نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے آپ ایک دوسرے سے تم اگر زور سے بات کر سکتے ہو، چلاتے ہو، لڑتے ہو، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے وعید سنائی کہ تم اپنے نیک اعمال کو ضائع کر دو گے یہ گناہ کر کے، یعنی تم کسی نیکی کے مقصد سے آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو تم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دو گے اگر تم نیکیوں کا اجر و ثواب تم اپنا ضائع کر بیٹھو گے، اگر تم اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب نہیں سیکھو گے اور آپ سے ذرا چیخ چلا کر بات کرو گے۔ تو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی وعید ہے، کسی کی نیکیوں کا ضائع ہو جانا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے گستاخی سے بات کرنے سے ایک مسلمان کے نیک اعمال کا جو ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بلند آواز رکھتے تھے،
اس آیت کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس بارگاہ میں اپنی آواز پست کریں. وہ انتہائی ادب اور خوف کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے. یہ صحابی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ حکم نازل ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھر میں ہی بند ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اس کا سبب پوچھا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے پڑوسی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ثابت رضی اللہ عنہ وہ اب ڈرتے ہیں، ڈر گئے ہیں کہ میں تو دوزخی ہو گیا، میری تو آواز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز بہت بلند ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر گیا اور میں نے بات کی اپنی اس بلند آواز سے تو میں تو جہنمی بن جاؤں گا. تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سے کہہ دو وہ جنتی ہے. گویا کہ دیکھیں وہ بید بھی نہیں تھی. ایک کسی کے اگر آواز قدرتی طور پر ایک بلند آواز ہے، اگر وہ اپنی نارمل آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ گستاخی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گستاخی کی نیت بھی نہیں ہے ان کی. اب ان کے ایک فطری طور پر ان کے اندر ذرا سا ان کی آواز بڑی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ نہیں، وہ تو جنتی صحابی ہے. تو پھر انہوں نے دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو کہ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، جیسے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. تو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے. اچھا، اس کے بعد صحابہ کرام نے اس بات کا بہت خیال رکھا. حضرت عمر فاروق بھی اپنی آواز کو اتنا بالکل چھوٹا کر دیا کہ وہ جیسے بہت ہی دھیمی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہم اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں، تو ہم پر یہ آیت کا کیسے ثابت ہوتا ہے حکم؟ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں فرسٹ آف آل ہم پر حکم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم حدیث کا علم سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں اور جو تحقیق سے ثابت شدہ ہیں، جو احادیث صحیح احادیث ثابت ہو چکی ہے، تو جب ہم ان سے کوئی حکم سیکھیں، کوئی حکم جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے یہ حکم سمجھایا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں کسی اور امام سے، کسی بزرگ سے ہمیں یہ مسئلہ پہلے سے بتایا گیا ہے جو کہ اس حدیث کے مطابق صحیح نہیں ہے، اور حدیث کے سے ٹکراؤ ہو رہا ہے اس امام کا یا اس مولوی یا جو بھی شخص ہے جس نے ہمیں یہ بات سکھائی، یا ہم بچپن سے اس بات کو سیکھتے چلے آئے ہیں، لیکن ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ ہم جس طرح سے اس مسئلے میں ہم کام کرتے ہیں، جس مسئلے کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، جس شریعت کے حکم پر ہم اس طرح سے عمل کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہوتا ہے وہ صحیح طریقہ ہے کام کرنے کا، ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے کیا فرض ہے؟ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم کسی بھی، چاہے وہ کتنا بھی اس شخص کی ہم عزت کرتے ہیں، اس امام کی، اس پیر کی، اس مولوی کی، ہم اس کی بات کو چھوڑ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے. اور ہم خود ہی دین سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے کوئی مسئلہ کسی کو بتایا، لیکن ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ہم فوراً سے اپنی غلطی کی تلافی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت شدہ جو حدیث ہوں گی
اس سے ہم مسئلہ کو اپنے موقف کو صحیح کر لیں گے، اور بحث مباحثہ اس معاملے میں ہم نہیں کریں گے۔ اور تمام جو علماء کرام ہیں ہماری شریعت کے، جو بڑے بڑے، امام ابو حنیفہ ہے، امام حنبل ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہیں، ان سب نے اپنے شاگردوں کو یہی بات سکھائی تھی کہ دیکھو، میں جو تمہیں مسائل کے بتاتا ہوں، اگر کبھی تمہیں لگے کہ میرا بتایا ہوا فتویٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی اپنانا۔ تو یہ ہم پر لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کسی کی ترجیح نہ دیں۔ اچھا، اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس شخص نے کیا مسئلہ پوچھا تھا جو بلند آواز سے اس نے بات کی؟ اس نے سوال کیا اصل میں کیا تھا؟ اس کا سوال یہ تھا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ملا، ان سے نہیں ملا۔ یعنی دیکھیں کہ مثال کے طور پر صحابہ کرام سے ہم نہیں ملے ہیں، اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں ملے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ تھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان میں سے ہمیں کسی کے حالات زندگی پتہ چلے، ان کی خصوصیات پتہ چلی اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے، اب ان سے تو ہم ملے تو نہیں ہے نا۔ تو یہ سوال انہوں نے کیا کہ جب کسی سے ملے نہیں ہیں لیکن ان سے ہم محبت رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا کہ آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ دیکھیں اب سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہ کہ انسان کسی سے ملا چاہے نہ ہو لیکن اس سے محبت سے رکھی ہو دل میں۔ اور محبت دیکھیں دین میں محبت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، تو محبت کا اظہار ہم کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے، یہ محبت کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم کسی امام کو سے محبت کرتے ہیں تو ہم اگر وہ دین کی صحیح باتیں ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں اس انسان کو ہم نیک سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی جب انسان حالات زندگی پڑھتا ہے، بڑے بڑے پچھلے جو ہم سے گزر چکے پہلے کے لوگوں کے، اور ان میں سے کچھ کردار ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو بڑے اچھے مسلمان تھے، جنہوں نے بڑی دین کی خدمتیں کی، ان کی بڑی اچھی عادتیں تھی، بڑا پیارے طریقے سے وہ زندگی گزار کے گئے، اللہ کی رضامندی کے کام کر کے گئے۔ اب ہمیں اگر ان سے محبت ہے تو یہ محبت اصل میں اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ کیسے دے گا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ دیکھیں قیامت کے روز انسان کی محبتوں کے مطابق وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی انسان خود گناہ گار نہیں ہے لیکن کسی گناہ گار کے بڑے بڑے گناہ کے کام دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کو اپنا آئیڈل بناتا ہے، تو وہ پھر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح جو فرعون اور قارون اور ان لوگوں کے طریقوں کو پسند کرتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں تاکہ انشاءاللہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا لَا يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ أَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي أَرْضِهِ 40 أو 70 عاما۔ قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواہ ترمذی وغیرہ وقال حدیث حسن صحیح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ، یعنی آپ چونکہ آپ اپنی محفل میں صحابہ کرام کو درس تدریس فرما رہے تھے تو آپ نے اسی دن یہ باتیں بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حتیٰ کہ کہ آپ نے مغرب کی جانب میں ایک دروازے کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اپنی درس دیتے ہوئے مغرب کی جانب سے ایک دروازے کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی چوڑائی سے کہ مسافر 40 یا 70 سال ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہتا ہے، یعنی یہ دروازے کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ ایک سوار 40 یا 70 سال تک چلتا رہے تب وہ ایک جانب سے دوسری جانب پہنچ سکتا ہے۔ حضرت سفیان یا کہ وہ راویوں میں سے ایک راوی ہے حضرت سفیان، انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج اس مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں آخری میں کیا ہمیں پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا کہ توبہ کا ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن دروازہ توبہ کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ جب اس پر نزاع کا عالم ہو جائے، اس کو موت کے فرشتے نظر آنے لگے، یا پھر قیامت کی وہ نشانی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، ٹھیک ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو گویا اجتماعی طور پر قیامت کے دن کا بتایا گیا کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دن وہ دروازہ، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب قیامت کی جو سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نظر آ جائے گی۔ لیکن عام بندے، چونکہ قیامت تو جب اللہ چاہے گا جب ہوگی، لیکن عام بندوں کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے اس کی، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک وہ موت کے فرشتوں کو نہ دیکھ لے، یا موت کی غشی اس پر طاری نہ ہونے لگے۔ موت کا غرغرہ کہتے ہیں کہ انسان وہ نزاع کا عالم ہوتا ہے اس کے اوپر، اس وقت وہ اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ پھر نہیں قبول ہوتی۔ اچھا، چونکہ ہم نے محبت کے بارے میں پڑھا تو ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محبت کے بارے میں بخاری میں بھی حدیث ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو گویا کہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، ہماری محبتیں اللہ کی خاطر ہوں، اللہ والوں سے محبتیں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بھی تعلق قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تو دیکھیے اللہ سے محبت ہمیں ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا ہمارے پاس، ہم کیسے پہچانے کہ اللہ سے محبت ہے؟ کیونکہ بندہ جب اللہ سے محبت کر رہا ہوگا تو جبھی وہ اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت اسے ملے گی، اور اللہ کا دیدار جنت میں اسے ملے گا۔ تو اب اللہ کی محبت ہے ہمارے دل میں یا نہیں، وہ کیسے جانے؟ کہ دیکھیں اگر ہمارا جو ہے ہم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہماری باتوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ہم تسبیح کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے ہر جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے فرض عبادات کو خوشی سے کرتے ہیں، اس کے لیے انتظار کرتے ہیں، جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ثبوت ہے۔ پھر نماز میں ہمارے خشوع اور خضوع ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے علامات ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کتنے مسائل پتہ چلے کہ ایک تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تعظیم سے معاملہ کرنا ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے زور سے آواز بلند کر کے بات کرنے کی منع کیا گیا تھا، اور ہمارے لیے یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ان کے آگے ہم اپنے کسی دوست یا ساتھی یا پیر یا عالم یا کسی اور کے بات کو ترجیح نہ دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ ہے،
اس کی نفی کرتی ہے تو ہمیں ان کی باتوں کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا ہے۔ پھر محبت جو ہے وہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت والے کام کرنے تاکہ ہمیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو۔ پھر موضوع کے مسائل ہمیں پتہ چلے کہ موضع مسافر جو ہے وہ 3 دن تک وضو میں پاؤں دھوئے بغیر وضو میں موزے پر مسح کر کے وضو مکمل کر سکتا ہے، اور گھر میں انسان ہو تو 1 دن تک، اور جب تک وہ پاکی کی صورت میں موزہ پہنے، اور پھر جب اس وقت اتارے نہ تو پھر چاہے وہ باتھ روم یوز کرتا ہے، واش روم جاتا ہے، یا سو جاتا ہے تو اس کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن موزے پر مسح کر کے وہ اپنے وضو کو یعنی باقی اعضاء تو دھوئے گا، ہاتھ پیر منہ تو دھوئے گا، سر پہ مسح تو کرے گا، لیکن پیروں کو دھونے کے بجائے پیروں پہ صرف مسح کر لے گا، ٹھیک ہے۔ موزہ اگر تو انسان پر جنابت اور یا پھر غسل لازم ہو جاتا ہے، ایسا کوئی کام ہوتا ہے جس سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو پھر مسح نہیں کیا جا سکتا، پھر پورا موضوع کو اتار کے پھر انسان پاکی حاصل کرے گا، پورا غسل کرے گا۔ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے حدیث کے مسائل ہمیں پتہ چلے۔